अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के इस इंटरेस्टिंग केस को सुनते हैं। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों के कटहरे में मकतूला का शौहर सुल्तान सिद्दीकी मेरी जिरह का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। ताहम वो चेहरे से खासा नर्वस नज़र आ रहा था। मैंने जज की इजाज़त के बाद सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए पूछा, सिद्दीकी साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, वो सरसरी से लहजे में बोला। मैंने उसकी बीमारी की तफसील में जाने के बजाय अगला सवाल किया, सुल्तान सिद्दीकी साहब, क्या आप वाकई ये बात नहीं जानते थे कि आपके घर में काम करने वाला प्लम्बर माजी में आपके मरहूम साले साहब वारिस अली पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में 7 साल की सज़ा पाकर जेल जा चुका था? आप यकीन करें, मैं वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानता था। ओके, मैंने यकीन कर लिया, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा। फिर सिलसिला सवालात को दराज करते हुए पूछा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इस हकीकत से भी बेखबर हैं कि आपके मरहूम साले साहब पर फायरिंग जब्बार अहमद ने नहीं बल्कि आपकी मकतूला बीवी अनीला ने की थी, क्या? जी। ओ, ये बैक वक्त कई ज़बानों ने ये अल्फाज अदा किए। जिन अफराद के मुंह हैरत से खुले हुए थे और आंखों में मुजस्सिम सवाल वाज़े नज़र आ रहे थे, इनमें इस्तग़ासा के गवाह सुल्तान सिद्दीकी के अलावा वकील इस्तग़ासा और मेरे मौकिल के बाप फजल करीम भी शामिल थे। फजल करीम और बहुत सी हकीकतों की तरह इस राज से भी नावाकिफ़ था। जज ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, बेग साहब, आप अपनी बात की सच्चाई के लिए कोई सबूत पेश कर सकते हैं? जी हाँ जनाब, मैंने जवाबन कहा। मैं मुनासिब वक्त आने पर ऐसा गवाह पेश करूंगा जो मेरे बात की तस्दीक करेगा। वकील इस्तग़ासा कुछ कहने के लिए मुंह खोलना ही चाहता था कि जज ने मुझे जिरह जारी रखने का इशारा कर दिया। मैंने कटहरे में खड़े हुए सुल्तान सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए पूछा, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने जवाब दिया, मैं वाकई इस हकीकत से बेखबर था। मैंने सवाल किया, क्या आप ये भी नहीं जानते थे कि आपकी बीवी आपसे शादी से पहले इस केस के मुल्जिम और मेरे मौकिल जब्बार अहमद से मोहब्बत करती थी? ये मेरे लिए बिल्कुल नई इत्तला है। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए। मैंने कहा, फिर तो ये भी नई इत्तला ही होगी कि माजी में एक मरतबा आपकी बीवी, जबकि उसकी आपसे शादी नहीं हुई थी, मेरे मौकिल के साथ घर से भी भाग गई थी। वो बरहमी से बोला, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, हकीकत है जनाब सिद्दीकी साहब, मैंने कहा। मुझे एतराज़ है जनाब आली। वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन मुदाखलत की। मेरे फाजिल दोस्त मकतूला की किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, जनाब आली, मैंने ऐसी कोई मज़मूम कोशिश नहीं की। अगर हक़ाइक़ को अदालत में पेश करने से किसी के किरदार का तस्करा सामने आता है तो मजबूरी है। मैंने तो अदालत को सूरत हाल से आगाह करने की सही की है और मेरे इस बयान की तस्दीक मकतूला का बाप अमीरुद्दीन और मेरे मौकिल का बाप फजल करीम भी करेंगे। मज़कूरा दोनों अफराद इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद थे। जज ने बारी बारी इन दोनों से मेरे मौक़िफ़ के बारे में सवालात किए। फजल करीम ने जल्द और अमीरुद्दीन ने बदेर इस हकीकत की तस्दीक कर दी। इस मौके पर वकील इस्तग़ासा ने अपना फ़र्ज़ पूरा करना ज़रूरी समझा। जनाब आली, इसने जज को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा ख्याल है हम असल मौजू से हट रहे हैं। वो किस तरह वकील साहब? जज ने इस्तफसार किया। वकील इस्तग़ासा ने कहा, जनाब आली, इस अदालत में अनीला मर्डर केस की समाअत हो रही है और मेरे फाजिल दोस्त कहीं बहुत दूर माजी के गारों में भटक रहे हैं। वो गड़े मुर्दे उखाड़कर क्या साबित करना चाहते हैं? जज ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और बोला, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं बेग साहब? मैंने खंगाल कर गला साफ करते हुए कहा, जनाब आली, पहली बात तो यह है कि मैं अनीला मर्डर केस ही को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि इस केस की जड़ें माजी के कब्रिस्तान में दफन है, इसलिए मुझे बहुत दूर तक खुदाई करना पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि मैं आगे चलकर जिन हक़ाइक़ को आश्कार करना चाहता हूँ, इनको सही तौर पर समझने के लिए मकतूला और मुल्ज़िम के माजी को खंगालना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि मेरे फाजिल दोस्त खातिर जमा रखें, मैं असल मौजू के साथ साथ चल रहा हूँ।
ابھی معزز عدالت میں مقتولہ اور ملزم کے باپ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقتولہ اور ملزم ماضی میں ایک مرتبہ گھر سے فرار ہو گئے تھے۔ آخر آپ اس بات سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے ضد ہو کر کہا۔ میں نے متحمل لہجے میں جواب دیا، میرے فاضل دوست، میں اس تمام گفت و شنید سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ مقتولہ انیلا کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور یہ کہ اسے ایک گہری سازش کے تحت اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ وکیل استغاثہ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، میں اسی شک کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اپنی کوشش میں معزز عدالت کا وقت برباد کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہے میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، پولیس کسٹڈی میں وہ اپنے جرم کا اقبال بھی کر چکا ہے۔ آئی آبجیکٹ، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا۔ یور آنر، وکیل استغاثہ میرے موکل کے لیے قاتل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے اس پر سخت اعتراض ہے۔ جب تک میرے موکل پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا وہ صرف ملزم کہلائے گا۔ پھر میں نے اپنے روئے سخن وکیل استغاثہ کی جانب موڑا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، پولیس کسٹڈی میں دیے گئے بیان کی حقیقت سے آپ بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ ملزم کے اقبالی بیان کے ساتھ اگر واقعاتی شہادتیں نہ ہوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ جج نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، آپ گواہ سے کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ آف کورس یور آنر، میں نے سر کو تنبیہی انداز میں ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، پھر روئے سخن سلطان صدیقی کی جانب موڑتے ہوئے سوال کیا، سلطان صدیقی صاحب، آپ کی مقتولہ بیوی کی عمر کیا تھی؟ اس نے جواب دیا، لگ بھگ 25 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی کے وقت مقتولہ کی عمر 22 سال تھی۔ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہماری شادی کم و بیش 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کی مقتولہ بیوی کا وزن کتنا تھا؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے میں نے کنکھیوں سے وکیل استغاثہ کو بھی دیکھا۔ اس کے چہرے پر مجھے برہمی، ناگواری اور بیزاری کے تاثرات دکھائی دیے تھے۔ میں نے اس کی حالت سے اندازہ لگایا کہ وہ پھٹ پڑنے کے قریب تھا۔ سلطان صدیقی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتلایا، انیلا کا وزن تقریباً 50 کلو گرام تھا اور قد ہائٹ 66 انچ، یعنی 5 فٹ 6 انچ۔ جی ہاں، یہ اتنے ہی ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، صدیقی صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ 3 سال قبل انیلا نامی اپنی جس دفتری ملازمہ سے آپ نے شادی رچائی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی؟ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر حاضرین عدالت آپس میں سرگوشیانہ انداز میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ اس بنبناہٹ میں سلطان صدیقی کی چیخ نما آواز ابھری، اٹ از ٹو مچ مسٹر ڈیفینس کونسلر۔ میں نے کہا، آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی صدیقی صاحب۔ حقیقت یہی ہے کہ جب مقتولہ انیلا ملزم جبار احمد کے ساتھ حیدرآباد سے فرار ہوئی تھی تو ان دونوں نے نواب شاہ جا کر باقاعدہ شادی کر لی تھی۔ اس شادی کے گواہ اور نکاح نامہ بطور ثبوت معزز عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ بات تو میرے علم میں بھی نہیں تھی۔ فضل کریم کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، جبار نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ امیر الدین نے سر پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، میں بھی ابھی بھی سن رہا ہوں، کاش یہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ صدیقی صاحب ریلنگ کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ واضح طور پر اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ جج گہری دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے موقع کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے سلطان صدیقی پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس دوران میں وکیل استغاثہ کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ صدیقی صاحب، میں نے تیز لہجے میں پوچھا، جب آپ انیلا کی گھٹی ہوئی چیخ سن کر باتھ روم سے نکلے تھے تو اس وقت کیا بجا تھا؟ میرا خیال ہے وہ 5:15 بجے کا وقت تھا۔ آپ نے برآمدے میں آ کر دیکھا تو انیلا بے سود فرش پر پڑی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ جی، وہ ہکلایا۔ بقول آپ کے اسی وقت آپ نے اپنے ملازم خادم حسین کو آواز دی۔ میں نے کہا، اس کے فوراً بعد آپ نے پولیس کو اس واردات کی اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا؟ میں نے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے کہا، پولیس کے روزنامچے اور اس کے پیش کردہ چالان میں درج ہے کہ متعلقہ پولیس اسٹیشن پر آپ کی اطلاع ٹھیک شام 6 بجے
مورخہ 14 اکتوبر کو موصول کی گئی تھی۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے فوراً ہی پولیس کو فون کر دیا تھا، پھر وہاں تک اطلاع پہنچنے میں لگ بھگ 45 منٹ کیوں لگ گئے؟ پولیس والوں نے ٹائم نوٹ کرنے میں یقیناً غلطی کی ہوگی۔ گویا آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے الجھن آمیز انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے آپ نے تو بروقت پولیس والوں کو اس سانحے کی اطلاع دی تھی نا؟ جی ہاں۔ اس کے لہجے میں الجھن کی آمیزش ابھی موجود تھی۔ میں نے کہا، اگر آپ نے ٹھیک 5:15 بجے پولیس کو اس واردات کے بارے میں مطلع کر دیا تھا تو پھر اپنی مضروب بیوی کو ہاسپٹل پہنچانے میں اتنی تاخیر سے کام کیوں لیا، جبکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ انیلا کی کھوپڑی بری طرح چٹک چکی تھی، وہ بے ہوش تھی اور خون اس کے پھٹے ہوئے سر سے بڑی تیزی سے نکل رہا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، انیلا کو جب اسپتال پہنچایا گیا تو اس وقت 5 بج چکے تھے۔ اس وقت 7 بج چکے تھے، یعنی اسے زخمی اور بے ہوش ہوئے پورے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، جبکہ اس نازک ترین صورتحال میں اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ کیوں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ وہ منمنایا۔ میں پولیس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ پولیس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے یا انیلا کی موت کا انتظار؟ میرے لہجے میں پوشیدہ سنگینی کو محسوس کر کے سلطان صدیقی سہم گیا، پھر سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے لکنت آمیز انداز میں بولا، کیا آپ مجھے شکی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں؟ میں اس وقت حواس باختہ ہو گیا تھا، جیسے اب ہو رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے احتجاج کیا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، میرے فاضل دوست معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ و بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے محترم دوست، میں نے نہایت سادگی سے کہا۔ وہ تلخی سے بولا، اور اس کوشش میں آپ معزز گواہ کو قاتل کے خانے میں فٹ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا ارادہ آپ نے کیسے بھانپ لیا؟ آپ کے طریقہ کار سے، وہ جلدی سے بولا، بالفاظ دیگر آپ کے طریقہ واردات سے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، میں آپ کے الفاظ کا برا نہیں مناؤں گا اور نہ ہی معزز عدالت میں اپنا کوئی احتجاج ریکارڈ کراؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اس وقت میرا بے گناہ موکل قاتل کے خانے میں بند ہے۔ میں اس بے گناہ کو اس خانے سے نکالنے کے لیے ایک قاتل کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ میں جن دلائل کی بنا پر اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کروں گا، وہی دلائل کسی دوسرے شخص کو قاتل کے خانے میں فٹ کر دیں گے، اور اس کا فیصلہ معزز عدالت کا کام ہے۔ ہم دونوں تو اپنی سی کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ وکیل استغاثہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے پوری بات اس کے پلے نہ پڑی ہو۔ میں نے بھی وضاحت ضروری نہ سمجھی اور گواہ سلطان صدیقی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ صدیقی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ جنت بی بی آپ کے پاس کب سے کام کر رہی ہے؟ 10-12 سال سے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی قابل اعتماد ملازمہ ہے۔ ظاہر ہے، جو اتنے عرصے سے میرے پاس کام کر رہی ہے وہ قابل اعتماد تو ہوگی ہی، اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے پوچھا، جنت بی بی نے آپ کو ملزم کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جج جی، مجھے تو کچھ نہیں بتایا تھا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ اچھی طرح سوچ لیں صدیقی صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، بعد میں کہیں آپ کو اپنا بیان بدلنا نہ پڑے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ جنت بی بی نے آپ کو ملزم کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ دی تھی؟ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ میں کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے، بولتے بولتے وہ اچانک رک گیا، پھر سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے نحیف و نزار آواز میں اضافہ کیا، میرا مطلب ہے کہ میں جب تک اپنے کانوں سے نہ سن لوں اس وقت تک یقین نہیں کرتا۔ اس کا مطلب میں بخوبی سمجھ رہا ہوں، میں نے زمائنی لہجے میں کہا اور اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ وہ نظر چرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، صدیقی صاحب، آپ اپنا ادھورا جملہ تو پورا کر دیں، آپ نے خود اپنے کانوں سے کیا سنا تھا؟ اس نے امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر لرزیدہ آواز میں بولا، میں نے کچھ نہیں سنا، میں نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ میں نے کچھ کیا۔ پھر اتنے نروس کیوں ہو رہے ہیں؟ میری طبیعت پپ پانی۔ سلطان صدیقی کٹہرے ہی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج میری جرح کے انداز اور سوالات کے مقصد کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔
कार्रवाई کے دوران میں وہ پوری دلچسپی اور توجہ سے میری ہر بات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر مقتولہ اور ملزم کی شادی کے گواہ اور نکاح نامے کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے کہا، یور آنر، میں اگلی پیشی پر ملزم پر جرح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ صفائی کے گواہوں کی باری بعد میں آنا چاہیے۔ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے جناب عالی، آئندہ پیشی پر میرے موکل کا تفصیلی بیان اور جرح ہو جائے تو زیادہ بہتر بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ آئندہ پیشی پر میڈیکل افسر کو بھی عدالت میں حاضری کی زحمت دی جائے۔ میں انکوائری افسر اور میڈیکل افسر سے چند نہایت ہی اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو میری درخواست کے بموجب ہدایات جاری کر دیں اور ساتھ ہی مجھے بھی تاکید کی کہ میں جبار احمد اور انیلا کی نواب شاہ میں ہونے والی شادی کا ثبوت فراہم کروں۔ میں نے ایسا کرنے کی جج کو یقین دہانی کرا دی۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر میں نے پیشکار سے مل کر اپنا کیس شروع میں لگوا لیا تھا تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اس کیس سے متعلق تمام افراد عدالت میں موجود تھے۔ جج کی آمد کے بعد عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میرے موکل ملزم جبار احمد نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا۔ میں نے جستہ جستہ چند سوالات کیے، پھر وکیل استغاثہ نے جرح شروع کر دی۔ جبار احمد کا تفصیلی بیان مبنی بر سچ تھا۔ وکیل استغاثہ خاصی دیر تک گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے سوالات کرتا رہا، لیکن جبار ذرا بھی نروس یا ہراساں نہیں ہوا۔ آخر بے بس ہو کر وکیل استغاثہ نے اپنی جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد انکوائری آفیسر گواہوں والے کٹہرے میں آیا۔ اس کا نام سرفراز شاہ تھا اور وہ ایک انسپکٹر تھا۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ انسپکٹر سرفراز شاہ صاحب، کیا میں آپ کو اپنی سہولت اور آسانی کے لیے آئی او صاحب کہہ سکتا ہوں؟ وہ خوش دلی سے بولا، میں آئی او تو اس کیس میں ہوں ہی، ویسے آپ چاہیں تو مجھے انسپکٹر یا سرفراز شاہ یا انکوائری افسر کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر سوال کیا، انکوائری افسر صاحب، آپ نے جائے وقوع کا بڑا تفصیلی نقشہ تیار کیا ہے، کیا اس میں کسی رد و بدل یا کمی بیشی کی گنجائش ہے؟ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں موقع کا نقشہ ہمیشہ تفصیلی ہی بناتا ہوں، اس کے لیے مجھے خاصی محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نقشے میں کسی ترمیم و اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ کے پیش کردہ چالان کی تفصیلات کے مطابق مقتولہ کا قد 5 فٹ 6 انچ تھا اور وقوع کے وقت اس نے فیروزی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ پاؤں میں 4 انچ ایڑی والے سینڈل تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں نے سوال کیا۔ آئی او صاحب، مذکورہ سینڈل کے ساتھ کھڑا ہونے کی حالت میں مقتولہ کا قد کتنا ہو جائے گا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا، ظاہر ہے 5 فٹ 10 انچ۔ کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کو اس واردات کی اطلاع 14 اکتوبر کی شام 6 بجے دی گئی تھی؟ جی ہاں، اس وقت 6:05 ہوئے تھے۔ آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ کم و بیش 6:30 بجے۔ شاہ صاحب، ہاسپٹل کے اندراجات کے مطابق مقتولہ کو 7 بجے داخل کیا گیا تھا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، اس تاخیر کا سبب کیا تھا؟ ہم ضروری کارروائی میں مصروف تھے، وہ جز بز ہو کر بولا۔ کیا وہ کارروائی ایک انسانی زندگی سے زیادہ ضروری تھی؟ جناب، آپ ہماری مجبوریوں کو نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، آپ واقعی بہت مجبور ہو جاتے ہیں بعض معاملات میں۔ وہ میرے جملے کی تہہ تک پہنچ گیا، اس لیے کھسیانہ نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ انکوائری افسر کے بعد میڈیکل افسر میرے سوالات کے جواب دینے آیا۔ وہ سچ بولنے کا حلف اٹھا چکا تو میں نے اس کے کٹہرے کے نزدیک آ کر سوالات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت وقوع کے روز شام 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ کیا موت کا بالکل درست وقت معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، اس کیس میں بالکل درست وقت معلوم کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مذکورہ 1 گھنٹے کے وقت میں پہلے نصف گھنٹے میں مقتولہ کی موت واقع ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یعنی
अगर हम नहायत बारीक बीनी से देखना चाहें तो मकतूला की मौत का वक्त 5:15 बजे हो सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने पूछा। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के सर के ऐन वस्त में रेंज पानी से चोट लगाई गई थी। आप इस चोट की शिद्दत की वजाहत करेंगे? इस वजाहत की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल अफसर ने जवाब दिया। मकतूला की चटकी हुई खोपड़ी चोट की शिद्दत की दास्तान सुनाने के लिए काफ़ी है। वैसे वो एक जानलेवा चोट थी। डॉक्टर साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपकी मुरतब करदा रिपोर्ट में ये बात भी दर्ज है कि मकतूला के सर को अचानक ही निशाना बनाया गया था, यानी चोट उसकी तवक्को के खिलाफ लगाई गई थी। इस बात की थोड़ी सी वजाहत कर दें। इसकी वजाहत आप ये समझें कि मकतूला की बेखबरी में इसके सर को निशाना बनाया गया था। मैंने फखरिया अंदाज में वकील इस्तगासा को देखा। वो हवन्नकों की तरह कभी मुझे और कभी मेडिकल अफसर को देख रहा था। जज ने अपने सामने फैले हुए कागजात पर कुछ नोट किया, फिर दिलचस्पी से मेरी तरफ देखने लगा। डॉक्टर साहब, मैंने मेडिकल अफसर को मुखातिब करते हुए कठघरे में खड़े हुए जब्बार अहमद की तरफ इशारा किया। मेरे इशारे पर मेडिकल अफसर ने मुल्जिम की जानिब देखा। मैंने पूछा, आपके ख्याल में मेरे मुवक्किल का कद कितना होगा? मेरा अंदाज़ा है ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट 2 इंच, उसने जवाब दिया। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेडिकल अफसर जज से इजाज़त लेकर अदालत के कमरे से रुखसत हो गया। मैंने इसके बाद अनीला और जब्बार का निकाहनामा जज को पेश कर दिया। ये निकाहनामा मुझे मंजूर अली होटल वाले ने फराहम किया था। जब्बार अहमद ने अपने तमाम ज़रूरी कागजात मंजूर अली के पास रखवाए हुए थे। मंजूर अली उसका राजदार दोस्त था। मंजूर अली के अलावा इस वक्त अदालत में जब्बार अहमद का नवाब शाह वाला दोस्त इदरीस अहमद भी मौजूद था। जज काफ़ी देर तक निकाहनामे का मुआयना करता रहा। फिर उसकी हिदायत पर इदरीस अहमद और मंजूर अली ने अपना मुख्तसर बयान रिकॉर्ड करवाया। इसके बाद जज इन दोनों से बारी बारी मुख्तलिफ सवालात करता रहा। वो इसके सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देते रहे। जज इन जवाबात से खासा मुतमईन नज़र आ रहा था। मंजूर अली के बयान का आखिरी हिस्सा खासी अहमियत का हामिल था। उसने मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू बताया, जनाब अली, जब्बार अहमद कराची आने से पहले मुझसे मिला था। जेल से आने के बाद वो खासा बदल गया था। तहम्मुल और बुर्दबारी उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुका था। मैंने इससे कहा, छोड़ो, कराची जाकर क्या करोगे? माजी की तल्ख यादों को भुलाने की कोशिश करो। इस पर जब्बार ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं माजी की तल्ख यादों को किस तरह भूल सकता हूँ? अनीला मेरी बीवी है, मैं उसे तलाश करूँगा और इसे ज़रूर हासिल करूँगा। मैंने पूछा, बिलफर्ज वो तुम्हें ना मिल सकी तो? उसने ठोस लहजे में जवाब दिया था, फिर मैं जिंदा रहकर करूँगा क्या? एक रोज़ वो रात के वक्त मेरे पास आया और मुझे बताया कि अनीला का सुराग लग गया है, लेकिन इसने शादी कर ली है। मैंने कहा, अब तुम सब्र करके बैठ जाओ, अनीला तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थी। वो ख्यालों में डूब गया। फिर भराई हुई आवाज़ में बोला, मैं एक मरतबा तो उससे ज़रूर मिलूँगा। मैंने पूछा, अब मिलकर क्या करोगे? वो तो पराई हो चुकी। उसने कहा, अनीला ने शादी पर शादी कर ली है। मैं इससे मिलकर इसे समझाने की कोशिश करूँगा कि वो अपने शौहर को छोड़कर मेरे पास आ जाए। उसकी दूसरी शादी जायज़ नहीं है। मैंने सवाल किया, अगर उसने तुम्हारी तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया तो? जब्बार अहमद ठंडी आह भर के बोला, तो फिर मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। खामोशी के साथ उसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो मुझे ये ताकीद करने के बाद वापस कराची चला आया था कि मैं उसके वालिद फजल करीम से इसके आने और जाने के बारे में कोई बात ना करूं। मंजूर अली और इदरीस अहमद के मुख्तसर बयान ने मेरे मुवक्किल के तफसीली बयान की तस्दीक कर दी थी। जज थोड़ी देर के लिए उठकर अपने चैम्बर में चला गया। 15 मिनट के बाद वो दोबारा अपनी कुर्सी पर बराजमान हुआ और अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाने का इशारा किया। गवाहों के बयानात चूँकि मुकम्मल हो चुके थे, इसलिए वकील इस्तगासा ने मेरे मुवक्किल के खिलाफ अपने दलाइल शुरू किए। वो काफ़ी देर तक घुमा फिरा कर एक जैसी बातें करता रहा। इसके बाद मेरे दलाइल की बारी आई। मैं इस्तगासा के गवाहों पर जिरह के दौरान में मुख्तलिफ मौक़े पर नहायत ही अहम नुकात जज को नोट करवाता रहा। ख़ास तौर पर मेडिकल अफसर से किए गए सवालात को जज ने पूरी दिलचस्पी और तवज्जो से सुना था और कई बार मैंने इसे चौंकते हुए भी देखा था। मैंने अपने मुवक्किल के हक़ में दलाइल देते हुए कहा,
जनाब अली, इस्तगासा की जानिब से कत्ल का जो मुहर्रिक पेश किया गया है वो इस्तगासा के गवाह और मकतूला के शौहर सुल्तान सिद्दीकी के बयान का परतो है और इंतहाई बचकाना भी। एक लम्हे को तवक्कुफ करके मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब अली, कोई मजदूर मुआवजे की कमी बेशी पर मुश्तगल होकर अपने आजे पर इतनी बेदर्दी से हमला आवर नहीं हो सकता। मुलजिम के इश्तिआल को पूरे केस की बुनियाद बना दिया गया है, मगर इस इश्तिआल का कोई सबूत कहीं नजर नहीं आता। अब ये बात पाए सबूत को पहुंच चुकी है कि मकतूल मेरे मुवक्किल की कानूनी बीवी थी। वो इसे समझाने बुझाने के लिए इसके बंगले पर वक्त गुजार रहा था और उसकी वापसी का मुतमन्नी था। बसूरत दीगर उसने अपनी जान लेने का फैसला कर रखा था और अगर पुलिस बरवक्त उसके क्वार्टर पर ना पहुंच जाती तो वो फांसी का फंदा अपने गर्दन में डालने में कामयाब हो चुका होता। जनाब अली, मेरा मुवक्किल बेवकूफ़ी की हद तक एक सादा इंसान है। उसके 7 साल की सज़ा काटने का वाक़या मोअज़्ज़िज़ अदालत के इल्म में लाया जा चुका है। जो शख्स अपनी प्यारी बीवी की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत के पेश नज़र एक नाकर्दा जुर्म में जेल जाने का फैसला कर सकता है, वो अपनी इस बीवी की जान लेने के बारे में कैसे सोच सकता है। जनाब अली, हकीकत यह है कि मेरा मुवक्किल मासूम और बेगुनाह है। इसने कोई कत्ल नहीं किया, बल्कि एक गहरी साजिश के तहत इसे इस मामले में फंसाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये कोशिश इस अनाड़ीपन से की गई है कि इस्तगासा की कारकर्दगी को दाद देने को जी चाहता है। मैंने तंजिया नज़र से वकील इस्तगासा और इंक्वायरी अफसर को बारी बारी देखा और अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, जनाब अली, मेरे मुवक्किल का कद 5 फीट 2 इंच है। मकतूला अनिला मुसद्दका तौर पर 5 फीट 6 इंच कद की हामिल थी। फिर 4 इंच की एड़ी के साथ लामुहाला उसका कद 5 फीट 10 इंच हो गया था। यानी ऊंची एड़ी की सैंडल के साथ मकतूला मेरे मुवक्किल से 8 इंच दराज कद थी। ऐसी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि मेरा मुवक्किल अगर रेंज पाने से मकतूला पर हमला आवर होता तो वो मकतूला के सर के ऐन दरमियान चोट लगाने में कामयाब हो जाता, और चोट भी ऐसी के बकौल मेडिकल अफसर वो एक जानलेवा चोट थी जिसने मकतूला की खोपड़ी खोल कर रख दी थी। अदालत में मौत का सा सकूत तारी था। जज समेत तमाम हाज़रीन अदालत की नज़रें मुझ पर लगी हुई थीं। मैंने दलाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब अली, जब दो अफराद रूबरू दूबदू होते हैं, एक दूसरे से बहसो तकरार करते हैं, तो वो दोनों ही एक दूसरे पर गहरी नज़र रखे हुए होते हैं और नज़र ही नज़र में एक दूसरे को तोलते भी रहते हैं। बकौल इस्तगासा के गवाह सुल्तान सिद्दीकी, उसने बाथरूम के अंदर मकतूला और मुलजिम को तेज़ लहजे में बातें करते हुए सुना था। वो दोनों मुआवजे के मामले में बहस कर रहे थे। मकतूला गुस्से के आलम में चिल्ला भी रही थी। इसी दौरान में गवाह ने ठक की आवाज़ सुनी। फिर मकतूला की घुटी हुई चीख उसे सुनाई दी। वो जब बाथरूम से निकलकर बरामदे में आया तो मकतूला बरामदे के फर्श पर ढेर हो चुकी थी। मैंने थूक निगलकर गला साफ किया और फिर इजाफा किया, जनाब अली, गवाह का बयान और इस्तगासा का मौक़िफ़ मबनी बर दरोग है। दो अफराद जो रूबरू बहस तकरार में मसरूफ़ हों, वो एक दूसरे से इतने बेपरवाह और बेखबर नहीं होते कि इनमें से एक दूसरे के कासाए सर को ज़रर शदीद पहुँचाने में कामयाब हो जाए, और फिर ज़रब शदीद लगाने वाला मजरूब से कदो कामत में 8 इंच छोटा भी हो। एक लम्हे के लिए अगर हम फ़र्ज़ भी कर लें कि मेरा मुवक्किल वाकई मकतूला पर हमला आवर हुआ भी था, तो फिर इस सूरत में मकतूला का रद्द अमल भी सामने आना चाहिए था। वो अपने बचाव में हाथ पाँव को ज़रूर जहमत देती। ऐसी सूरत में उसका सर निशाना नहीं बन सकता था, बल्कि रेंज पाने का वार उसके बाजू या कंधे या किसी भी ज़हरी हिस्से पर लगता। लेकिन रेंज पाने के वार ने जिस खौफनाक अंदाज में मकतूला की खोपड़ी को चटखाया है, वो कोई और ही कहानी सुना रहा है। फिर इसके अलावा भी एक निहायती अहम नुक्ता रोज़े रोशन की तरह आया है। मैंने रुककर ड्रामाई अंदाज में हाज़रीन अदालत पर एक उचटती सी निगाह डाली, फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखा। जनाब अली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया है कि मकतूला के सर को अचानक ही निशाना बनाया गया था, यानी चोट उसकी तवक्को के खिलाफ लगाई गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने मेडिकल अफसर
میرے ایک سوال کے جواب میں وضاحت کر چکے ہیں کہ مقتولہ کی بے خبری میں اس کے کاسۂ سر کو نشانۂ ستم بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا اہم نکتہ ہے جو استغاثہ کی دھجیاں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہنا شروع کیا، جناب عالی، اگر ہم استغاثہ کی جانب سے عائد کردہ الزامات کو تھوڑی دیر کے لیے سچ بھی مان لیں تو پھر بھی میرے موکل کی بے گناہی اپنے پورے آب و تاب سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں ان نکات کو ترتیب وار پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ میرے موکل نے اپنے رینج پانے سے مقتولہ پر حملہ کیا تھا تو عملی طور پر یہ کارگر ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ ایک 5 فٹ 2 انچ کی قد کا مالک شخص کسی 5 فٹ 6 انچ کی حامل عورت کے سر کے عین وسط میں اتنی شدید چوٹ نہیں لگا سکتا جس سے مذکورہ عورت کی کھوپڑی چٹک جائے اور فوراً اس کی موت بھی واقع ہو جائے، جبکہ اس عورت نے اپنے قد میں مزید اضافے کے لیے 4 انچ اونچی ایڑی والی سینڈل بھی پہن رکھی ہو۔ اگر میرا موکل مقتولہ پر حملہ آور ہوتا تو وہ اس کے سر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ رینج پانے کی ضرب جسم کے کسی نسبتاً زیریں حصے پر لگتی۔ عین ممکن تو یہی تھا کہ مقتولہ اس وار کی زد ہی سے ہی بچ نکلتی، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ جناب عالی، استغاثہ کے موقف اور گواہ سلطان صدیقی کے مطابق جب مقتولہ پر ملزم نے رینج پانے سے حملہ کیا اس وقت وہ دونوں آپس میں معاوضے کے معاملے پر بحث و تکرار میں مصروف تھے۔ کیا اس صورتحال میں مقتولہ کی بے خبری ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا اور پھر کہا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی بے خبری میں اس کے سر پر وار کیا گیا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مذکورہ بحث و تکرار کے درمیان مقتولہ پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ میرے موکل کے وہاں سے رخصت ہونے کے بعد کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اس کی مکمل بے خبری میں اس کی کھوپڑی پر رینج پانے سے ضرب لگائی گئی تھی۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر میرے موکل نے واقعی مقتولہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہوتا تو وہ آلۂ قتل کو یوں ہی جائے واردات پر چھوڑ کر پولیس کو اپنے پیچھے لگانے کا سامان نہ کرتا۔ پھر ایسی صورت میں اسے حسب معمول حاجی سینیٹری ورکس کا رخ کرنے کی بجائے فرار کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ وہ سادہ لوح اور دل برداشتہ شخص تو پہلے حاجی سینیٹری ورکس پہنچا اور پھر اپنی جان پر کھیلنے کے لیے اپنے کوارٹر واقع اعظم بستی کی طرف چل دیا تھا۔ جناب عالی، اب تک جو حقائق اور نکات معزز عدالت میں پیش کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں میرا موکل بے قصور و بے گناہ نظر آتا ہے۔ اگر اس سے جرم ہوا ہے تو صرف اتنا کہ اس نے محبت کی تھی۔ اگر محبت کرنا کسی اعتبار سے قانون کی نظر میں جرم ٹھہرتا ہے تو میرے موکل کو ضرور سزا سنائی جائے۔ بصورت دیگر میں فاضل عدالت سے پرزور استدعا کرتا ہوں کہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے برہمی آمیز لہجے میں کہا، اگر آپ کے موکل نے قتل نہیں کیا تو پھر انیلا کا قاتل کون ہے؟ یہ پتہ چلانا تو استغاثہ کا کام ہے میرے فاضل دوست، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تو صرف اپنے موکل کو بری کرانے کا ذمہ دار ہوں۔ شاید وکیل صفائی کا مفہوم آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ خجالت سے بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں اپنے موکل کی بریت کے ساتھ ساتھ عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ پولیس کو جلد سے جلد نیا چالان پیش کرنے کی ہدایت کرے۔ وقوعہ کے وقت بنگلے میں صرف 4 افراد موجود تھے۔ نمبر 1 مقتولہ، نمبر 2 مقتولہ کا شوہر سلطان صدیقی، نمبر 3 گھریلو ملازم خادم حسین اور نمبر 4 گھریلو ملازمہ جنت بی بی۔ مقتولہ تو اپنی جان سے گئی، اس کی جان لینے میں بقیہ تینوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ نکتہ بیان کر کے گویا تفتیش کا رخ موڑ دیا تھا۔ جج کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ جج نے سردست جبار احمد کو ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ سنا دیا، تاہم اس کا نام ایک گواہ کی حیثیت سے مقدمے میں شامل کر لیا۔ نیز اس کیس کے انکوائری آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ خادم حسین، جنت بی بی اور سلطان صدیقی کو شامل تفتیش کر کے عرصۂ 7 یوم کے اندر اندر نیا چالان عدالت میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست ہو گئی۔
آئندہ پیشی پر عدالت نے جبار احمد کو باعزت بری کر دیا۔ پولیس نے جو نیا چالان پیش کیا تھا، اس کی روح سے جبار احمد کی بطور گواہ بھی اس کیس میں موجودگی ضروری نہیں رہی تھی۔ سلطان صدیقی نے اپنی بیوی کے قتل کا اقرار کر لیا تھا۔ انکوائری افسر تمام عدالتی کارروائیوں کے دوران میں موجود رہا تھا اور حالات کی بدلتی ہوئی ہر نئی کروٹ اس کے ذہن میں تازہ تھی۔ اس نے تفتیش کا ایسا انداز اختیار کیا کہ سلطان صدیقی سے سچ اگلوانا بہت آسان ہو گیا۔ سلطان صدیقی کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ ماضی میں جب انیلا کے کزن جمشید علی نے سلطان صدیقی کو انیلا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی تو دونوں میاں بیوی کے درمیان خاصی تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں، جو بعد ازاں انیلا کی کوششوں سے جاتی رہیں۔ تاہم ازدواجی زندگی کے نازک آبگینے میں جو بال آ چکا تھا وہ پوری طرح نہ نکل سکا۔ پھر جبار احمد کی آمد نے اس بات کو دراڑ میں بدل دیا، لیکن سلطان صدیقی نے اپنے دلی جذبات کا اظہار نہ ہونے دیا۔ جنت بی بی نے اسے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ اس کی تفتیش و تصدیق میں لگ گیا۔ پھر اس نے ایک موقع پر اپنے کانوں سے انیلا اور جبار کو کچھ مجرمانہ باتیں کرتے ہوئے سن لیا تو اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنی بے وفا بیوی بلکہ جبار احمد کی بیوی کو عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا، اس طرح کہ اس کے کیے کرائے کا سارا الزام جبار احمد پر آئے۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے سلطان صدیقی نے وقوعہ سے ایک روز پہلے جبار احمد کے اوزاروں والے تھیلے سے اس کا رینج پانا چرا لیا۔ اس نے دستانوں کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ پانے کے دستے پر جبار احمد کی انگلیوں کے نشانات موجود رہیں۔ وقوعہ کے روز جب جبار احمد اپنا حساب کتاب ختم کر کے بنگلے سے رخصت ہو گیا تو اس وقت دونوں میاں بیوی برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جبار کے جانے کے بعد سلطان کپڑے تبدیل کرنے بنگلے کے اندرونی حصے میں چلا گیا، جبکہ انیلا وہیں برآمدے میں موجود رہی۔ وہ دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی پشت پر ایک اندرونی کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سلطان صدیقی نے اندر پہنچ کر دستانے پہنے، پھر پروگرام کے عین مطابق کھلی ہوئی کھڑکی میں سے انیلا کی عقبی سمت سے اس کے سر کے عین وسط میں وزنی رینج پانے کی زوردار ضرب لگائی۔ اس کے ساتھ ہی پشت سے دھکا دے کر اسے برآمدے کے فرش پر گرا دیا۔ پھر باہر برآمدے میں آ کر مذکورہ رینج پانا بے ہوش انیلا کے قریب ہی ڈال دیا۔ ہر کام حسب منشا مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے ملازم خادم حسین کو آواز دی۔ اس وقت تک انیلا کے سر سے اس قدر خون بہہ چکا تھا کہ اس کے بچنے کے امکانات 0 کے برابر رہ گئے تھے۔ جب سلطان صدیقی ہر پہلو سے مطمئن ہو گیا تو اس نے پولیس کو فون کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عدالت نے سلطان صدیقی کو قید حیات کی سزا دی تھی۔ جبار احمد اپنے بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ خود اپنے ہاتھ سے پلمبرنگ کا کام نہیں کرتا بلکہ اس کام کا بہت بڑا ٹھیکیدار بن چکا ہے۔ وہ اب کراچی کا باسی ہے۔ اللہ نے اسے عزت، دولت اور پیشہ ورانہ شہرت سے نواز رکھا ہے۔